ہر خاندان میں سے ایک عالم دین لازماً ہونا چاہیے. بالکل. ایک اگر اپنی نسلیں ہم نے بچانی ہیں اور اپنی فیملیز بچانی ہے، اپنی فیملیز اور اپنی نسلوں کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو ضروری ہے کہ ہر نسل میں سے ہر خاندان میں سے ایک کم از کم ایک عالم دین ضرور ہونا چاہیے. باقی لوگوں کو آپ بنیادی تعلیم پڑھائیں اور بنیادی تعلیم دے کے ان کو آپ اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے ان کے ذوق پر چھوڑ دیں. وہ جو بھی اپنے ذوق کے مطابق پڑھنا چاہے پڑھے، سائنس پڑھے، وہ آرٹس پڑھے، وہ ہیومینٹیز پڑھے، وہ جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، لیکن بنیادی تعلیم دینے کے بعد تو ایک آدمی کو آپ عالم دین لازماً بنائیں تاکہ وہ جب عالم دین بنے تو جو باقی لوگوں نے مسائل پوچھنے ہیں وہ اس شخص سے پوچھ لیا کریں. اور دین قائم رہے، آپ کے گھروں کے اندر دین قائم رہے، آپ لوگ دین کے اس مقصد کے ساتھ وابستہ رہیں جس مقصد کے ذریعے سے اس دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ڈاکٹر صاحب، جب یہ جو بچہ پڑھ کے آیا ہے کسی فیملی کا، اب فوت تو ہونا ہی ہے کسی نے، والد نے، والدہ نے، جس طرح یہ جنازہ پڑھائے گا اپنی فیملی کا فرد کو دوسرا پڑھا سکتا ہے؟ دوسرا پڑھا ہی نہیں سکتا. جنازے یاد رہنے چاہیے. لہٰذا بے شمار باتیں اس میں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر خاندان کو اس فکر کر لینی چاہیے اپنی نسلوں کی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے خاندانوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا ہے. اور اس کے لیے قرآن نے جو اصول دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً بنو الاحیان یا کسی طرف جا رہے تھے، آپ نے لشکر کشی کا اعلان فرمایا، ہر شخص نکل کھڑا ہو. آپ نے فرمایا نہیں، ہر دو میں سے ایک آدمی نکلے. اللہ اکبر. ہر دو میں سے ایک آدمی نکلے اور دوسرا جو ہے وہ گھر جا کے اس کا انتظام، ایک گھر کا انتظام کرے. ساتھ آپ نے فرمایا کہ جو گھر جا کے دیگر ضروریات پوری کرے گا اس کو بھی جہاد والے جتنا اجر ملے گا. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہوا جو بچے کو بھیجے گا، ہاں جی، آپ اگر ایک بچے کو بھیج دیتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے اور باقی لوگ اس کے معاملات جو ہیں سنبھالتے ہیں، اور بے شک اگر وہ بچہ، میں سمجھتا ہوں، کوئی کمائی بھی نہ کرے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو دین کی طرف جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی مولوی بھوکا مرتا ہے، عزت، شہرت، الحمدللہ کیا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے جو مالی اخراجات جو ہیں اور جو مالی معاملات ہیں وہ دوسروں کو بھی سنبھالنے پڑے تو اس کے دین پڑھنے کے اجر میں سارے شامل ہو جائے گا، سارا گھر شامل ہو جائے گا. لہٰذا ہر گھر کے اندر ایک فرد کو مخصوص کرنا چاہیے، اس کو دین کے لیے وقف کرنا چاہیے. بہترین ذہین آدمی جانا چاہیے، بالکل جو سب سے زیادہ صلاحیتوں والا ہے دین کا معاملہ، تاکہ پورا آپ کا خاندان جو ہے وہ اس دین پر قائم رہے اس ایک فرد کی وجہ سے. اسی طرح جب اگلی نسل آئے پھر اس میں سے ایک عالم دین بنا لیں، پھر اگلی نسل آئے پھر اس میں سے ایک عالم دین بنا لیں. کہ یہ جو مدارس ہیں یہ اللہ کے فضل سے اللہ کے دین کو قائم رکھنے کی فیکٹریاں، انہی کی وجہ سے دین قائم ہے. وگرنہ مغرب نے تو بے خدا علوم اور بے خدا تہذیب دے کے اس نے تو ہمارا کام تمام کر دیا تھا. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. بالکل بالکل. شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہ شاخ نازک یہی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی ترقی سب کچھ کر لیا لیکن اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ آپ نے اگر وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ وہی پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. وہی ریاضی، وہی میتھمیٹکس، وہی کیمسٹری، وہ باعث اجر بن جائے گا اگر آپ وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کریں گے. یہ جس مدرسے میں گئے ہیں وہ کتنی بڑی NGO ہے ڈاکٹر صاحب، تعلیم مفت ہے اور وہاں کتابیں مفت ہے، وہاں رہائش مفت ہے، وہاں کھانا مفت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو معاشرے کی ذمہ داری ہے نا کہ اکوپ کریں ان کو پیسہ. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ فیکٹریاں رکھی ہوئی ہیں، مدارس، جنہوں نے مدارس کو قائم کیا ہے، جنہوں نے مدارس کو چلایا ہے، جو مدارس کے معاونین ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کے انشاءاللہ مستحق ہیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا جس سے اللہ نے اپنے دین کا کام لے لیا وہ شکر کرے کہ اللہ نے مجھے دین کے لیے چن لیا. جس کو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے چن لیا، جس کو پڑھانے کے لیے چن لیا، جس کو اس کا انتظام و انصرام کرنے کے لیے، معاون بننے کے لیے، اور جو پڑھ نہیں سکتا تھا، بالکل ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اللہ نے کاروبار کی صلاحیت دی ہے، پیسے کما لیے، اور اس میں سے وہ اگر پیسے دے کے ایک مالی تعاون کرتا ہے اس مدرسے کے ساتھ تو وہ بھی اللہ کا شکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے کام کے ساتھ تعاون کرنے والا بنایا ہے. یہ پورا ایک مل کے پیکج بنتا ہے اور سارے لوگ اجر کے اندر شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو مدارس ہیں یہ قیامت کو روکے ہوئے ہیں. حدیث شریف ہے کہ جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. مجھے بتائیے کہ ہم اپنی تجارتوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے معاملات میں
کوئی ایسے لوگ تو تیار نہیں نہ کر رہے جو اللہ اللہ کر رہے ہوں، اللہ اللہ کرنے والے تیار کر رہے ہیں یہ دینی مدارس۔ تو یہ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، پیسے والے حضرات ہیں، میں بلکہ سمجھتا ہوں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ ہر فیملی سے ایک بچہ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیملی سے دین کا حصہ بھی نکلے کہ مدرسے میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ہماری طرف سے اس کے لیے کیا حصہ ہے۔ تو یہ ہماری قیامت کو روکے ہوئے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ ہماری دنیا کو بہتر کرنے کا باعث ہے، ہماری آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ تو یہ اس اہم موقع پر مختصر ہماری بات کو بہت سمجھیے گا اور اپنی یہ ذمہ داری ضرور ادا کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔